الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں پروفیسر محمد عدیل شہزاد۔ حصہ معروضی سے ہم نے پہلے امدادی افعال کا انتخاب کیا، اس کے بعد رموز اوقاف کا، اور اس کے بعد ہم مطابقت کے اصول پڑھے، اور آج ہم نے مطابقت کا جو دوسرا حصہ ہے حروف کا استعمال وہ سیکھنا ہے۔ جہاں پہ مطابقت میں سے 3 معروضیاں آتی ہیں، وہیں پہ حروف میں سے 2 معروضیاں آتی ہیں، لیکن یہ بنانے والے کا ہے کہ وہ مطابقت میں سے کتنی معروضیاں دیتا ہے اور حروف میں سے کتنی معروضیاں دیتا ہے۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ حروف اصل میں ہیں کیا، ان کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہے، اور ہمارے پیپر میں جملوں میں اس کا استعمال کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حرف کی تعریف کیا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر یہ بامعنی ہو جاتا ہے۔ اس کی اقسام حروف کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، مثلاً حروف جار، حروف علت، حروف عطف، حروف افسوس، حروف تاکید، حروف ندا اور حروف استدراک وغیرہ۔ ہمارے پیپر میں جو اہم حروف آتے ہیں، میں نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، ان کی مثال لکھی ہے، اور اس کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں نے لفظ لکھا ہے، حرف لکھا ہے چونکہ، اس لیے۔ چونکہ سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے اس کا دوسرا حصہ عموماً اس لیے پہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی جملہ چونکہ سے شروع ہوا ہے تو اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ اس لیے سے شروع ہوگا۔ جیسے چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے کالج نہ جا سکا، یہ چونکہ سے شروع ہوا تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس لیے سے شروع ہوا۔ اسی طرح سے چونکہ اس نے محنت نہیں کی اس لیے ناکام ہو گیا، چونکہ اور دوسرا حصہ اس کا اس لیے۔ جہاں پہ بھی چونکہ کا استعمال ہوگا اس کے ساتھ اس لیے کا استعمال ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیونکہ، یہ حرف بھی جملے میں کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا درست استعمال جو ہے وہ جملے کے درمیان میں ہے۔ مطلب یہ کہ کیونکہ کا حرف جملے کے درمیان آتا ہے۔ اس کا استعمال دیکھتے ہیں، وہ کالج نہ جا سکا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ کیونکہ کا استعمال جملے کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد وجہ بتائی گئی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا یہ حرف بھی جملے میں کسی چیز کی وجہ بیان کرتا ہے، کہ وہ کالج نہیں جا سکا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بیمار تھا۔ اس کے بعد وہ امتحان نہ دے سکا کیونکہ وہ شہر سے باہر تھا۔ ایک تو امتحان نہ دے سکنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ شہر سے باہر تھا، دوسرا ہم نے کہا کہ اس کا استعمال جملے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف اور بلکہ عموماً جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ مطلب صرف جو ہے وہ جملے کے شروع میں آ جائے گا اور بلکہ جملے کے درمیان میں آئے گا۔ جیسے میں نے مثال لکھی، وہ صرف عادل ہی نہیں بلکہ صالح بھی ہے، تو بلکہ کا استعمال جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آیا ہے۔ اسی طرح سے 2 چیزوں میں فرق کے لیے بھی، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے، تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ کا استعمال جملے کے درمیان میں ہوا ہے۔ اس کے بعد 2-3 اکٹھے میں نے لکھے ہیں، اگر تو، جو تو، جب تب۔ یہ حروف کے جوڑے ان جملوں میں استعمال ہوتے ہیں جن میں کوئی شرط و جزا بیان کی گئی، کوئی شرط آ جائے یا کوئی جزا آ جائے تو وہاں پہ ان جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ان جملوں کا استعمال کیسے ہوگا کہ اگر کے ساتھ تو کا حرف استعمال ہوگا، جو کے ساتھ تو کا حرف استعمال ہوگا، جب کے ساتھ تب کا حرف استعمال ہوگا۔ یہاں پہ میں نے نیچے مثالیں لکھی ہیں، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، تو اگر کے ساتھ تو کا حرف آ گیا ہے۔ دوسری مثال، جو وہ تیز بھاگتا تو جیت جاتا، آغاز میں جو کا حرف آ گیا ہے اور درمیان میں تو کا حرف آ گیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جملے کا آغاز اگر سے ہوگا تو اس کا درمیان تو ہوگا، اگر جملے کا آغاز جو سے شروع ہوگا تو درمیان میں تو ہوگا۔ اسی طرح سے اگر جملے کے شروع میں جب ہوگا تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تب سے شروع ہوگا۔ جب وہ پڑھتا ہے تب اچھے نمبر حاصل کرتا ہے، جملے کا آغاز جب سے ہوا اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تب سے شروع ہوا۔ تو اگر سے جملہ شروع ہو تو اس کے جملے کا دوسرا حصہ تو سے شروع ہوگا، جملہ اگر جو سے شروع ہو تو اس کا دوسرا حصہ تو سے شروع ہوگا، جملہ اگر جب سے شروع ہو تو اس کا دوسرا حصہ تب سے شروع ہوگا۔
اسی طرح سے مگر، لیکن، البتہ۔ اب ان حروف کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیسے اور کہاں پہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ جب پہلے جملے میں کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو، تو اسے دور کرنے کے لیے، اس شک کو دور کرنے کے لیے دوسرے جملے سے پہلے یہ والے حروف لگائے جاتے ہیں۔ انہیں آنا تھا، اب اس میں شک ہے کہ وہ آئے کیوں نہیں ہے، شبہ اس کے اندر، مگر وہ بیمار ہو گئے، جنہوں نے آنا تھا وہ بیمار ہو گئے۔ تو جو پہلے حصے میں شبہ تھا وہ دوسرے حصے میں دور ہو گیا، چونکہ وہ بیمار تھے اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ اسی طرح سے وہ وعدہ تو کرتا ہے مگر پورا نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مگر کا حرف جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے حصے میں جو شبہ تھا کہ وہ وعدہ تو کرتا ہے، تو وہ وعدہ توڑتا کیوں ہے، وہ اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے تم نہیں جا سکتے البتہ علی چلا جائے۔ تو پہلے حصے میں شبہ تھا، تو البتہ نے جو ہے وہ دوسرے حصے کے اندر شبہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، یا، خواہ، چاہو۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو چیزوں میں تعین کرنے کے لیے یا دو چیزوں میں سے انتخاب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کتاب لے لو یا کرسی، تو یا کا جو حرف ہے یہ انتخاب کے لیے آیا کہ یا تو کتاب لے لیں یا پھر کرسی لے لیں۔ اسی طرح سے خواہ آپ آ جائیں، خواہ آپ کا بیٹا، یہ بھی انتخاب کے لیے ہے کہ یا آپ خود آ جائیں یا پھر آپ کا بیٹا آ جائے۔ اس کے بعد چاہو رہو، چاہو چلے جاؤ، تو اس میں بھی انتخاب ہے، وہ انتخاب دیا گیا ہے کہ چاہو تو رہ لو، چاہو تو چلے جاؤ۔ اس کے بعد نہ اور نہیں، ان حروف کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ حرف کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو رد کرنے کے لیے یا اس کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتنا نہ کھیلو کہ بیمار ہو جاؤ، تو کھیلنے کی نفی کی گئی ہے۔ وہ بالکل نہیں جا سکتا، تاکیداً کہا گیا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہے اگرچہ، لیکن۔ ان حروف کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ کسی جملے میں کسی چیز کے ایک سے زیادہ وصف بیان کرنے کے لیے حروف کا یہ جوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جملہ جو ہے وہ اگرچہ سے شروع ہوگا تو اس جملے کا دوسرا حصہ لیکن سے شروع ہوگا۔ جیسے اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے، پہلا حصے میں اگرچہ آ گیا تو دوسرے حصے میں لیکن۔ اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہے لیکن رسم و رواج کا قیدی ہے، پہلے حصے میں اگرچہ آ گیا تو دوسرے حصے میں لیکن آ گیا، تو اگرچہ کے ساتھ لیکن کا حرف استعمال ہوگا۔ دوسرا ہم نے کہا کسی جملے میں کسی چیز کے ایک سے زیادہ وصف بیان کرنے کے لیے کسی چیز کے زیادہ اوصاف یا زیادہ خوبیاں بیان کی جائیں گی، جیسے پہلی خوبی اس کی ہے کہ وہ غریب ہے اور دوسری خوبی اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایماندار ہے، تو وصف کو جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے بھی حروف کا یہ جوڑا استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اور لیکن۔ اسی طرح سے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ وہ رسم و رواج کا قیدی ہے، اس میں بھی وصف بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلے حصے میں اگرچہ کا حرف آ گیا اور دوسرے حصے میں لیکن کا۔ یوں کہہ لیں کہ اگرچہ سے شروع ہونے والا جو جملہ ہے وہ اس کا دوسرا حصہ لیکن سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جیسے جیسے، ویسے ویسے، جوں جوں، توں توں۔ تو ان حروف کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے راستہ مشکل ہو گیا، مطلب کہ جو جملہ جیسے جیسے سے شروع ہوگا اس کا دوسرا حصہ ویسے ویسے سے شروع ہوگا۔ جملے کے پہلے حصے میں جیسے جیسے آئے گا تو دوسرے حصے میں ویسے ویسے آئے گا۔ جملے کے پہلے حصے میں جوں جوں آئے گا تو جملے کے دوسرے حصے میں توں توں آئے گا، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جیسے جیسے، ویسے ویسے، اور دوسرا جملہ میں نے لکھا جوں جوں کے لحاظ سے کہ جوں جوں اوپر چڑھتے گئے توں توں راستہ تنگ ہوتا گیا، پہلے حصے میں جوں جوں آ گیا تو اس کے دوسرے حصے میں توں توں آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور حرف ہے کہ، اسے ہم حرف بیان بھی کہتے ہیں، عموماً جملے کے درمیان میں آئے گا۔ یہ جو حرف ہے کہ یہ عموماً جملے کے درمیان میں آتا ہے،
میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جملے کا ایک حصہ کہ سے پہلے ہے اور ایک حصہ کہ کے بعد میں ہے۔ اسی طرح سے تم نے کچھ کھایا کہ نہیں، جملے کا ایک حصہ کہ سے پہلے ہے اور ایک حصہ کہ کے بعد میں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارا حرف ہے ورنہ۔ اس حرف کا استعمال کسی کام کا نتیجہ نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کام کیا گیا ہے، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے لیے ورنہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے تمہیں پڑھنا چاہیے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ پہلا حصہ ہے تمہیں پڑھنا چاہیے، کام کرنا ہوگا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، فیل ہو جاؤ گے۔ تو اس حرف کا استعمال کسی کام کا نتیجہ نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر نہیں بھاگو گے تو کیا ہوگا، ورنہ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے یا وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو ورنہ کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جب جملے کے پہلے حصے میں کوئی کام ہو رہا ہو اور دوسرے حصے میں اس کا نتیجہ نکالنا ہو۔ اسی طرح سے اگلے ہمارے حروف ہیں جو، تو۔ جو سے شروع ہونے والے جملے کا دوسرا حصہ تو سے شروع ہوگا۔ جملہ کا پہلا حصہ جو سے شروع ہوگا اور جملے کا دوسرا حصہ تو سے شروع ہوگا۔ مثلا تم نہ آئے تو پھر کون آئے گا، یہاں پہ جو کا حرف آئے گا، جو تم نہ آئے تو پھر کون آئے گا۔ تو پہلے حصے میں جو آ گیا اور دوسرے حصے میں تو آ گیا۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے میں جو دوڑا تو بس نکل چکی تھی۔ تو پہلے حصے میں جو آ گیا تو دوسرے حصے میں تو جو اور تو جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح ہم نے یہاں پہ تقریباً 10 سے 12 حروف پڑھے ہیں جو ہمارے پیپر میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ہمارے بورڈ کے پیپر میں بھی آتے ہیں۔ وہاں پہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہاں پہ معروضی کیسے آتی ہے، ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے، اس کے لیے چند یہاں پہ میں نے بورڈ کے پیپر سے معروضیاں لکھی ہیں۔ سوال وہاں پہ کیا ہوتا ہے، حروف کے درست استعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کیجیے، یا حروف کے صحیح استعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اب کیا ہوگا، ہمارے پاس جملہ دیا گیا ہوگا اور خالی جگہ چھوڑی ہوگی، ہم نے اس خالی جگہ میں صحیح حرف کا استعمال بتانا ہوگا۔ پہلا جملہ ہے تاریخ خالی جگہ فارسی میں سے کسی ایک مضمون کا انتخاب کر لو۔ ہم نے کہا تھا کہ جب انتخاب کرنا ہو تو دو چیزوں میں سے انتخاب کرنا ہو تو یا کا حرف استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ورنہ تاریخ ورنہ فارسی میں سے، یہ تو جملہ ہی غلط بنتا ہے۔ دوسرا تاریخ خواہ فارسی میں سے، تو یہ جملہ بھی غلط بنتا ہے۔ تاریخ یا فارسی میں سے کسی ایک مضمون کا انتخاب کر لو، تو یہاں پہ ہم یا کو ٹک کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے خالی جگہ وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ چونکہ وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، جملہ صحیح نہیں بنتا۔ اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ ہم نے جملے پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کا جو حرف ہے یہ ان جملوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ شرط و جزا بیان کی گئی ہو۔ شرط آ گئی ہے کہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، تو شرط کے لیے ہم ہمیشہ اگر کا حرف استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے وہ محنت کرتا، جملہ غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ محنت کرتا تو جملہ صحیح نہیں بنتا۔ شرط آ گئی ہے کہ محنت کرتا، تو ہم نے یہاں پہ اگر کا حرف استعمال کرنا ہے۔ وہ گھر نہ گیا خالی جگہ کالے چلا گیا۔ وہ گھر نہ گیا ورنہ کالے چلا گیا، جملہ صحیح نہیں بنتا اور نہ ہی ورنہ کا یہاں پہ استعمال بنتا ہے۔ وہ گھر نہ گیا تو کالے چلا گیا، یہ بھی جملہ صحیح نہیں بنتا۔ وہ گھر نہ گیا اگر کالے چلا گیا، یہ بھی جملہ صحیح نہیں بنتا کیونکہ یہاں پہ شرط نہیں دی گئی۔ وہ گھر نہ گیا بلکہ کالے چلا گیا، جب ہم نے بلکہ کا استعمال پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ اس کی یہ کنڈیشن بتائی تھی۔ اس کے بعد اگرچہ وہ دولت مند ہے خالی جگہ دل کا چھوٹا ہے۔ اگرچہ وہ دولت مند ہے لیکن دل کا چھوٹا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگرچہ کے ساتھ ہمیشہ اس لیے کا حرف استعمال ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں اگرچہ لیکن کسی جملے میں کسی چیز کے ایک سے زیادہ وصف بیان کرنے کے لیے حروف کا یہ جوڑا استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پہ
اگرچہ کا حرف آئے گا اس کے ساتھ لیکن کا حرف آئے گا۔ یہاں پہ اگرچہ کا حرف آ گیا تو اس کے ساتھ ہر صورت میں ہم لیکن کا حرف استعمال کریں گے، باقی بلکہ، اس لیے، کیونکہ یہ غلط ہوں گے۔ مزید ان جملوں کو سمجھنے کے لیے آپ اس کی پریکٹس کریں، اور اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔